السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے اقبال کا تصور خودی۔ پاسٹ پیپر میں اکثر یہ کوشچن آتا ہوتا ہے، کس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ بتاتی ہوں، علامہ اقبال کے تصور خودی کے ماخذ پر نوٹ لکھیں۔ اقبال کے تصور خودی کے تربیتی مراحل کیا ہیں، تفصیلاً بیان کریں۔ علامہ اقبال کے تصور خودی کے نمایاں نکات کیا ہیں۔ علامہ اقبال کے تصور بے خودی کی روشنی میں ان کے تصور اجتماعیت پر روشنی ڈالیے۔ تصور خودی میں جب آپ بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ خودی ہے کیا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ شعر بتاتی ہوں جو اس میں آ سکتا ہے تصور خودی کے کوئسچن میں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ خودی ہے کیا۔ علامہ اقبال کی بات ہو اور خودی کا لفظ استعمال نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ اپنے اندر جو آپ کے اندر جتنی بھی موجود صلاحیتیں ہیں، جب آپ انہیں پہچان لیتے ہیں، نہ صرف آپ انہیں پہچانتے ہیں بلکہ صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد جب آپ اسے بروئے کار لاتے ہیں، یعنی کہ اس پر عمل پیرا کرتے ہیں، تو پھر وہ خودی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خودی کیا ہے؟ آپ کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں، نہ صرف انہیں پہچانیں بلکہ ان کو استعمال میں بھی لائیں، ان پر عمل پیرا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ خودی۔ ٹھیک ہے، اقبال اسرار خودی کے دیباچے میں فرماتے ہیں، یہ لفظ اس نظم میں یہ معنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے، یعنی کہ ذات کا تعین ہے۔ خودی کا میرے خیال سے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خودی کیا ہے۔ اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور ان صلاحیتوں کو استعمال کیا، تو یہ کیا ہے؟ خودی۔ آپ نے پھر یہ بتانا ہے، خودی جو ہے فارسی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک تو خود کا شعور اور دوسرا خود کا حد سے بڑھا ہوا احساس۔ خودی جو ہے فارسی لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک تو خود کا شعور ہے اور دوسرا خود کا حد سے بڑھا ہوا احساس، جس کا دوسرا نام تکبر ہے یا غرور ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس میں آپ کو خودی کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خودی ہے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے خودی کا بتانا ہے، پھر یہ بتانا ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو دو معنی ہیں آپ نے وہ بتانے ہیں، پھر حدیث قدسی بتانی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، بقول سید عبداللہ اقبال کے نزدیک خودی حیات کا دوسرا نام ہے، خودی ذوق تسخیر کا نام ہے۔ خودی سے مراد خود آگاہی ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، خودی عبادت ہے، خودی ذوق طلب ہے، خودی ایمان کے مترادف ہے، خودی سرچشمہ جدت و ندرت ہے، خودی یقین کی گہرائی ہے، خودی سوز حیات کا سرچشمہ ہے اور سوز حیات کا سرچشمہ اور ذوق تخلیق کا ماخذ ہے۔ یہ سب اسباب خود کی صورتیں ہیں جو ہر چیز کو ترقی کی اگلی منزلوں کی طرف محرک ثابت ہو رہی ہیں۔
خودی کے بارے میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خودی میں آپ نے کیا کیا بتانا ہے. اینڈ میں یہ سید عبداللہ کا یہ جو قول ہے آپ یہ بھی بتا دینا. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے خودی کا ارتقاء. بکھرے ہوئے عناصر سے ہم کائنات کی طرف مسلسل رواں دواں رہتے ہیں اور اس منزل کے حاصل کرنے میں مددگار ہیں، لیکن اس تنظیم کے نئے شرکاء ازل سے اس اعلیٰ مقصد کی تشکیل و تکمیل میں شامل ہوتے رہے ہیں. لہٰذا ایسا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے بلکہ اپنی تکمیل کی طرف سفر کر رہی ہے. اس کائنات کے بارے میں سچائی ابھی مکمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں ابھی ایک تکمیل شدہ وحدت کا روپ دھارا تخلیق کا عمل دخل جاری ہے. اسی عمل دخل میں انسان کی شمولیت بھی ہے. خودی کا ارتقاء میں آپ نے بتانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے میں خدائی صفات پیدا کرو. اس کے بعد آپ بتائیں گے فلسفہ خودی کے ماخذ کے بارے میں. آپ کہیں گے کہ فلسفہ خودی کا جو ماخذ ہیں وہ جو عنوان ہیں، اس عنوان سے عبدالسلام ندوی خاص باتیں روم سے اخذ کرتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں. پہلی چیز تو خودی کا تصور ہے جو اقبال کے فلسفہ کی اساس ہے اور اسی پر ان کے تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصور یورپین فلسفہ سے ماخوذ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اقبال نے اس تخیل کو مولانا روم سے اخذ کیا ہے. پہلی چیز آپ کو سمجھ آئی کہ خودی کا جو تصور ہے اسی پر ان کے تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد ہے. پھر آپ نے کیا بتانا ہے، لیکن اس خودی کو اگر مطلق العنان چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک شیطانی قوت بن جاتی ہے. اس کو وہ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ خودی کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خودی میں کوئی تربیت نہیں ہوگی تو وہ شیطان ہے، تو وہ شیطانی قوت بن جاتی ہے جس کا کام تخریب و فساد، لوٹ مار، قتل و غارت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس کو کسی آئین کا پابند بنانا ضروری ہے. یہاں بھی مولانا روم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو یہ فلسفہ خودی کے ماخذ والا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ خودی بھی تربیت سے حاصل ہوتی ہے. اگر اس کی تربیت نہیں کی جائے گی، آئین کا پابند نہیں بنایا جائے گا تو پھر فساد ہوں گے، لوٹ مار ہوگی، قتل و غارت ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے تربیت خودی کے مراحل. ترتیب خودی کے مراحل. ترتیب خودی کے 3 مراحل ہیں. پہلا تو ہے اطاعت الہی، دوسرا ہے ضبط نفس اور تیسرا ہے نیابت الہی. پہلا ہے اطاعت الہی. اطاعت الہی میں آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کیا بتانا ہے. اطاعت الہی میں آپ نے اللہ کی اطاعت کے بارے میں بتانا ہے. سب سے پہلے آپ ترتیب خودی کے مراحل میں آپ یہ بتائیں گے، ترتیب خودی کے جو 3 مراحل ہیں، جب خودی عشق و محبت، فکر و گناہ سے مستحکم ہو جاتی ہے تو کائنات کی ساری قوتیں انسان کے قبضے میں آ جاتی ہیں. مگر خودی کی جو قوت ہے وہ تعمیری بھی ہے، تخریبی بھی ہے.
خودی سے تعمیری کا کام بھی لیا جاتا ہے اور تخریبی کا بھی۔ تو اگر تربیت کی جائے گی تو آپ تعمیری کام لیں گے، اگر تربیت نہیں کی جائے گی تو آپ تخریبی کام لیں گے جو کہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ تربیت نہیں ہوگی تو اقبال کا نظریہ جو نہایت دلچسپ ہے کہ وہ انسان محبت کی راہ سے جو محبت کی مستقیم والی راہ ہوتی ہے اس سے بھٹک جاتا ہے۔ اطاعت الہی میں آپ بتاؤ گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت الہی کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے ضبط نفس۔ ضبط نفس میں آپ بتائیں گے جو کہ دوسرا درجہ ہے ضبط نفس ہے، یعنی کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ خود ہی جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لے، اپنے اختیارات کو اسی کے اختیارات کے مطابق ڈال لیتی ہے تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نفس کو روکے، برائی سے بچے، نفس کو قابو کرے، سرکشی نہ کرنے دے۔ ضبط نفس کا بھی میرے خیال سے آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس میں اپنے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے برائی سے بچنا ہے، اچھائی کی طرف راغب ہونا ہے، اپنے نفس کو روکنا ہے، بری چیزوں سے اپنے نفس کو روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے نیابت الہی، یعنی اللہ کا نائب ہونا۔ دونوں مرحلے کے بعد اطاعت الہی، ضبط نفس کے بعد آپ کس پہ آئیں گے، نیابت الہی۔ اس میں آپ نے بتانا ہے زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے جو اختیارات دیے ہیں اسے وہ اپنی منشا کے مطابق نہیں استعمال کر سکتا، بلکہ اس نے ان اختیارات کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ میرے خیال سے آپ کو یہ 3 کنسیپٹ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اطاعت الہی میں اللہ کی اطاعت کے بارے میں بتانا ہے کہ مخلوق اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ ضبط نفس میں اپنی خواہشات، اپنے نفس کو آپ نے روکنا ہے۔ کس طرح سے روکنا ہے کہ برے کام نہ کیے جائیں۔ نیابت الہی میں آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس اختیارات ہیں اس سے اللہ کے احکام کے مطابق ڈھالیں، کیونکہ آپ اللہ کو جواب دیں ہیں۔ اس کوسچن میں آپ نے تصور خودی کے بارے میں بتانا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے یہ بتانا ہے، اس کے ماخذ کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے مراحل کے بارے میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوسچن آ جائے اس کے عناصر بتائیں تب بھی آپ یہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سارا آنسر اسی کوسچن میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر سمجھ آئے آپ کو تو پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اس ٹائپ کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تکمیل خودی کے لیے ملت اسلامیہ کا وجود بھی بہت ضروری ہے۔